إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وقال تعالى في مقام آخر ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، تمام تعریفیں، بڑائی، کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے پوری انسانیت کو اور زمین و آسمان کو صرف 6 دنوں میں بغیر تھکے کے پیدا فرمایا ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے قیامت تک آنے والے ہر فتنے، ہر آزمائشی گھڑی سے آج سے 1450 سال پہلے ہم تمام کو متنبہ فرمایا۔ حاضرین محترم، ایک مسلمان کی زندگی میں سب سے عظیم دولت کیا ہو سکتی ہے؟ کیا اس کا گھر؟ کیا اس کی جان؟ کیا اس کی زمین؟ کیا اس کی آل و اولاد؟ کیا اس کی بیوی بچے؟ ان سب سے بڑھ کر ایک مسلمان کی زندگی میں سب سے عظیم دولت ایمان کی دولت ہے۔ یہ دولت اگر کسی کو مل جائے تو اس کے پاس رہنے کے لیے جھوپڑی ہو، پہننے کے لیے پھٹی چادر ہو اور چلنے کے لیے اس کے لیے سواری نہ ہو، دنیا میں کوئی دولت نہ ہو، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ایمان کی نعمت ہے، ایمان کی دولت ہے، یہ سب سے عظیم دولت ہے۔ اور جس کے پاس ایمان کی دولت نہ ہو، دنیا کا سب سے بڑا ارب پتی انسان کیوں نہ ہو، ہر قسم کی آرائش کیوں نہ ہو، ہر قسم کی ستائش اس کے حق میں کیوں نہ ہو، لیکن یاد رکھیے
سب سے ناکام انسان اللہ کے پاس دنیا اور آخرت میں شمار کیا جائے گا۔ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریے، وہ شخص جو بالکل غربت میں زندگی گزار کر آیا ہوگا، راحت، سکون، اطمینان، چین یہ کیا ہے اس کو معلوم ہی نہیں ہوگا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کا ایک نظارہ کرائے گا تو وہ تمام کی تمام تکلیفیں اس سے دور ہو جائیں گی۔ اور وہ شخص جو دنیا کا سب سے بڑا مالدار شمار کیا جاتا تھا، دنیا میں سب سے زیادہ عیش و عشرت میں سب سے زیادہ بہترین لگژری زندگی گزار کر آیا ہوگا، صرف ایک جھلک جہنم کی دکھائی جائے گی، وہ اپنی دنیا کی تمام آسائشوں کو بھول جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ میری زندگی میں، آپ تمام کی زندگی میں سب سے عظیم نعمت ایمان کی دولت ہے، سب سے عظیم دولت ایمان کی دولت ہے۔ اس کی حفاظت کرنا، اس کو بچا کر رکھنا، اس کو سیکیورٹی دینا، یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ حاضرین محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب تمہارے پاس ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ مومن ہوں گے پھر رات کافر ہو جائیں گے، رات میں مومن ہوں گے، نماز پڑھے ہوں گے اور وہ جو ہے اچھی خیر کی باتیں کر رہے ہوں گے، لیکن صبح ہوگی تو یہ لوگ کافر نظر آئیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت محمدیہ کے حق میں کتنے آپ درد مندانہ تھے۔ آپ نے کوئی ٹھنڈی گرمی کی خبر نہیں دی، آپ نے یہ نہیں کہا کہ آگے حالات ایسے آنے والے ہیں، آگے جو ہے آپ کے پاس جو ہے ایسے فتنے آنے والے ہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر تیر لگائی اور کہا کہ تم میں سے ایسے لوگ زمانے میں آگے آنے والے ایسے فتنے ظاہر ہوں گے کہ جس کی وجہ سے ایک شخص مومن ہوگا، مسلمان نہیں، مومن ہوگا، لیکن صبح میں وہ کافر نظر آئے گا۔ آپ ذرا احادیث مبارکہ پر غور کریے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بادروا بالاعمال فتنا، فتنوں کے آنے سے پہلے اچھے سے اچھے نیک اعمال کر لیا کرو۔ کقطع اللیل المظلم، یہ فتنے رات کی تاریکیوں سے زیادہ تاریک ہوں گے۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، مسلمان صبح کرے گا، فجر کی نماز پڑھے گا، مومن رہے گا، ذکر و اذکار کرے گا، شام ہوگی تو وہ شخص کافر ہو جائے گا، پھر ویمسی مؤمنا، اور رات گزارے گا کہ وہ مومن تھا، مسلمان تھا، ایمان والا تھا، ویصبح کافرا، اور جب صبح کرے گا، صبح میں بیدار ہوگا تو علی الفور وہ کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اپنے دین کو کچھ دنیا کے عوض، کچھ دنیا کی خاطر، کچھ دنیا کی تڑپ کے لیے اپنے دین کو بیچ دے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ فتنوں کا ذکر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، ان الرجل لیخرج من بیتہ ومعہ دین، اب یہاں پر انہوں نے مزید تشریح کی کہ ایک بندہ اپنے گھر سے نکلے گا، اس کے پاس دین ہوگا، وہ ایمان والا ہوگا، صاحب ایمان ہوگا، اس کے پاس یہ ایمان کی عظیم دولت ہوگی، گھر سے باہر نکلتے وقت یہ اس عظیم دولت کو لے کر نکلے گا، فیرجع وما معه شیء منہ، اور جب وہ گھر کی طرف واپس لوٹے گا تو وہ جو دولت تھی وہ اس کے پاس سے چھن جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور وہ دولت اس سے نکال لی جائے گی۔ حاضرین محترم، معلوم یہ ہوا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جس میں لوگ صبح مومن ہوں گے، شام میں کافر ہو جائیں گے، شام میں مومن ہوں گے، صبح کافر ہو جائیں گے۔ تو محترم حاضرین کرام، ان حدیثوں سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کفر لوگوں میں زیادہ پھیلے گا، لوگ زیادہ ارتداد کا شکار ہوں گے، دن بدن لوگ مرتد ہوتے چلے جائیں گے، اسلام جیسی عظیم نعمت کو چھوڑ کر لوگ ملت اسلامیہ سے خارج ہوتے نظر آئیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے ہمیں یہ خوشخبری، ہمیں یہ جو ہے فتنوں سے آگاہ فرما دیا تھا۔ حاضرین محترم، مرتد ہونا، اسلام سے نکل جانا، دنیا کی کچھ ٹکوں کی خاطر، کسی کی محبت کی خاطر، کسی سے شادی کا دھوکے کی خاطر، اور کچھ بھی عذر ہو، اس سے اسلام سے نکل جانا یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھیے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، جو شخص اپنے دین سے مرتد ہو جاتا ہے، دین اسلام سے نکل جاتا ہے، وہ اس حال میں انتقال کرتا ہے کہ وہ کافر ہے، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا میں اس نے کتنے بھی حج کیے ہوں گے، کتنے بھی قرآن ختم کیے ہوں گے، کتنے بھی نمازوں کی پابند کی ہوگی، لیکن دنیا کے اور آخرت کے اس کے تمام اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ برباد کر دے گا۔
وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور ایسا شخص جہنمیوں میں سے شمار کیا جائے گا، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الفصلت آیت نمبر 40 میں ارشاد فرمایا، ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، جو لوگ ہماری آیتوں میں کجروی کرتے ہیں، چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، نکتہ چینی کرتے ہیں، یہ بات ہم سے چھپی ہوئی نہیں ہے، یہ بات ہم سے ڈھکی ہوئی نہیں ہے۔ افمن یلقی فی النار، کیا ایسا شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کو جہنم میں ڈالنا بہتر ہے، یا یہ صحیح فیصلہ لے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس آئے گا؟ اعملوا ما شئتم، تم جو چاہے کر لو، انہ بما تعملون بصیر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام کے تمام تمہارے اعمال کو، تمہاری نیتوں کو اور تمہارے ایمان کو جانتا ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، جو شخص الحاد کا شکار ہو جاتا ہے، دین سے مرتد ہو جاتا ہے، دین سے نکل جاتا ہے، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ علیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو دردناک عذاب چکائے گا، دردناک عذاب سے اس کو دوچار کرے گا۔ حاضرین محترم، ارتداد کا فتنہ ہمارے اس ملک میں، ہمارے اس بر صغیر میں دن بدن تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے۔ آئے دن ہمارے سامنے ایسی خبریں آتی ہیں کہ فلاں خاتون، فلاں بچی، فلاں مرد، فلاں عورت کسی غیر مسلم کے ساتھ شادی کی خاطر بھاگ گئی، اور جو ہے کسی غیر مسلم کے ساتھ جو ہے شادی کے لیے اس کے ساتھ جو ہے اسلام سے مرتد ہو گئی، دین اسلام کو چھوڑ دیا۔ کوئی مرد کچھ پیسوں کی خاطر اور کوئی جماعت ان کو تعاون نہیں ملنے کی خاطر وہ لوگ اسلام سے مرتد ہو گئے، اسلام سے نکل گئے، دین اسلام کو چھوڑ دیے۔ اور اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہم اگر غیرت مند مسلمان ہیں، سرپرست ہیں، باپ ہیں، اگر اللہ نے آپ کو اولاد سے نوازا ہے، یہ بات ہمارے لیے چونکانے والی ہے۔ ذرا بیدار ہو جائیں، ہوشیار ہو جائیں، یہ بات اور یہ رپورٹ ہمارے لیے چونکا دینے والی ہے، ہمارے دلوں کو جھنجھوڑنے والی ہے، ہماری امت مسلمہ کی جو غیرتیں ہیں ان کو للکارنے والی ہے۔ حاضرین محترم، ایک بہت بڑے وکیل نے، سپریم کورٹ کے ایک وکیل نے ایک بہت بڑے ہندوستان کے عالم دین کو بیان فرمایا ہے۔ ذرا اس رپورٹ پر غور کریے کہ ہماری مسلم بہنیں، ہمارے مسلم بہنیں جو برقع پہن کر برقع پوش ہوتی ہیں، ہر جگہ ان کے کالے کالے برقعے نظر آتے ہیں، تعلیم کے نام پر یہ جب گھر سے نکلتی ہیں، جاب کے نام پر یہ جب گھر سے نکلتی ہیں، یا کسی بھی اپنے دوست یا سہیلی سے ملنے کے لیے جب یہ گھر سے نکلتی ہیں، تو حالتیں کہاں تک پہنچ چکی ہیں۔ ہماری رپورٹیں دیکھیے کیا بیان کر رہی ہیں۔ سپریم کورٹ کے ایک بہت بڑے جج نے یہ بیان کیا ہے، ایک بہت بڑے عالم دین کو، میں ان کا نام یہاں پر نہیں بیان کر سکتا، کہا کہ اگر آپ کورٹ کے پاس جو رجسٹریشن آفس، میرج رجسٹریشن آفس ہوتی ہے، وہاں پر جو لوگ کاسٹ میرج کرتے ہیں، غیر مسلموں سے شادیاں کرتے ہیں، ان بچیوں کو اگر پورے ملک میں جمع کیا جائے، ان کی رپورٹ کو دیکھا جائے، تو تقریباً اپنے چہروں پر ہاتھ رکھ لیجئے اللہ کے لیے، یہ داڑیاں اور یہ ہماری نمازیں اور یہ ہمارے ذکر و اذکار، محترم حاضرین اکرام، اللہ کے پاس جو ہے کام تو آئیں گی، لیکن ضرور بضرور بحیثیت محلے کا امام ہوتے ہوئے، اور آپ جو ہے سرپرست ہوتے ہوئے، ڈاکٹر ہوتے ہوئے، آپ ایک انجینئر ہوتے ہوئے، قوم کا ایک فرد ہوتے ہوئے، یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان رپورٹوں پر غور کریں، اگرچہ کہ مبالغہ کیوں نہ ہو۔ انہوں نے بیان کیا اگر اس لسٹ سے تمام کے تمام کو جمع کیا جائے تو 8 لاکھ ایسی عورتیں ملیں گی جو آپ سے تقریباً 3-4 سال پہلے سے جو ہے مرتد ہو چکی ہیں اور غیر مسلموں کے ساتھ جو ہے شادیاں کر چکی ہیں۔ یہ خبریں دن بدن ہمیں نظر آتی ہیں، اگرچہ کہ مبالغہ ہو، 8 لاکھ تعداد زیادہ ہو، آپ اگر پکڑ لیں کہ 1 لاکھ پکڑ لیں، موٹی موٹی بات، 1 لاکھ کا اگر آپ گنتی رکھ لیں، 1 لاکھ کوئی معمولی تعداد ہے؟ حاضرین محترم، ایک گھر سے، محلے کے ایک گھر سے اگر ایک بچی مرتد ہوتی ہے، ذرا آپ غور کر کے دیکھیے اس باپ کی کیفیت کیا ہوگی۔ وہ ترکی کے زلزلے آپ کے سامنے معمولی نظر آئیں گے، جو زلزلہ بچی اسلام سے مرتد ہو کر اس کے گھر پہ آیا ہوگا، اور وہ فتنہ بچی جو ملوث ہو چکی ہوگی۔ محترم حاضرین کرام، میرے پاس اس فتنے کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں، میں ایک چھوٹا سا داعی ہوں، چھوٹا سا طالب علم ہوں، موضوع بڑا بہت بھاری ہے، میں آپ کے سامنے پورے درد کے ساتھ یہ موضوع کو بیان نہیں کر سکتا، بس اشاروں کے ذریعے آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی کچھ دن پہلے ہم نے یہ خبر دیکھی کہ ایک باپ اپنی بچی کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہے، اس کے پیر پڑ رہا ہے، اس کے سامنے جھک رہا ہے کہ بیٹی ایک مرتبہ گھر آ جا، تو جو خواہش کرے گی میں تیری تمام کی تمام خواہشات کو پورا کروں گا، بس
اس غیر مسلم سے شادی کر کے میری عزت پر مت اچھال، پورے معاشرے میں مجھے ذلیل نہ کر، اور پھر اس کے بعد جو ہے میں دوبارہ معاشرے میں سر نہ اٹھا سکوں۔ یہ باپ کے لیے کوئی معمولی ظلم ہے؟ یہ باپ کے لیے کوئی معمولی زلزلہ ہے؟ یہ باپ کے لیے کوئی معمولی آزمائش ہے؟ حاضرین محترم، یہ کوئی معمولی آزمائش نہیں ہے۔ ایسی خبریں، یہ صرف ایک خبر نہیں ہے، میں آپ کے سامنے جو خبریں ظاہر ہوئی ہیں ان خبروں کی بات کر رہا ہوں۔ ایک دوسری خبر یہ ہے کہ پچھلے رمضان ایک عالم دین بیان کرتے ہیں کہ ایک بوڑھا باپ، بڑا باریش قسم کا، بڑی داڑھی ہے، بڑا نمازی ہے، بڑا تہجد گزار ہے، اور اس کی بیٹی بھی تہجد گزار ہے، رمضان کے روزے رکھنے والے بڑے پابند لوگ ہیں۔ باپ رات کی تاریکی میں عالم دین کے پاس آیا، رونے لگا، بڑی تیزی سے رو رہا ہے۔ عالم دین نے پوچھا کہ بھائی صاحب کیا معاملہ ہے؟ کیا کوئی مصیبت آ پہنچی ہے؟ کیا گھر میں کوئی حادثہ ہو چکا ہے؟ کہا کہ میں اب معاشرے میں کسی کے سامنے چہرہ نہیں دکھا سکتا، کسی کے سامنے اب میں بات نہیں کر سکتا، نگاہ اٹھا کے دیکھ نہیں سکتا۔ میرے گھر میں ایسی آفت پہنچی ہے کہ میرے گھر میں جوان بچی جو نمازوں کی پابند تھی، قرآن کی تلاوت کرتی تھی، اچانک گلی کے ایک بالکل نیچے قسم کا شخص جو بالکل جو ہے ایک معمولی درجے کا کام کرتا تھا، ایسے شخص کے ساتھ بھاگ چکی ہیں۔ اب میں اس کو سمجھا رہا ہوں لیکن وہ بچی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا ایسے واقعہ ہمارے مسلم معاشرے میں دیکھنے کو نہیں آ رہا ہے؟ یہاں تک کہ واقعہ اتنا بڑھ چکا ہے، حادثات اتنے بڑھ چکے ہیں، 3 سال 4 سال شادیاں ہو چکی ہیں، لیکن پھر بھی عورتوں جو ہے غیر مسلمین کے ساتھ جو ہے بھاگنے پر مجبور ہو رہی ہیں اور ان کے ساتھ کورٹ میرج کرا رہی ہیں۔ حاضرین محترم، یہ خبریں ہمیں جھنجھوڑ رہی ہیں، یہ خبریں ہمیں بیدار کر رہی ہیں، ہوشیار کر رہی ہیں کہ اب تو جاگ جاؤ، اب تو اپنی اس غفلت کی زندگی سے نکلو اور امت مسلمہ کا ایک فرد ہوتے ہوئے اپنی یہ ذمہ داری سمجھو کہ تم اپنی ان مسلمان بچیوں کی اچھے انداز میں تربیت کرو۔ جب تک تم ان کو چھوڑتے رہو گے، ان کو آزاد رکھو گے، ان کو دینی حلقات سے جوڑ کر نہیں رکھو گے اور ان کو مخلوط تعلیم کے نام پر ان کالجوں میں جہاں پر غیر مسلم لیکچررز ان کے سامنے جو ہے آ کر بڑے اچھے انداز میں ان کو سمجھاتے ہیں اور پوری پلاننگ میں پورے وثوق کے ساتھ پورا دراسہ کر کے اور معاشرے کا ایک اچھا نقشہ اپنے ذہن میں بٹھا کر آیا ہوں، پوری پلاننگ اور منصوبہ بندی کے ساتھ جب ہماری مسلم بچیوں کے ساتھ ان کو پھنسانے کی سازش کی جا رہی ہے۔ ابھی ہم سو رہے ہیں، ابھی ہم مسجدوں کی تعمیر میں لگے ہوئے ہیں، ابھی ہم جو ہے بڑے بڑے خیر کے دعوے کر رہے ہیں، ایک جگہ سے عمارت بن رہی ہے، دوسری جگہ سے پیچھے عمارت گر رہی ہے، 8 لاکھ 6 لاکھ بچیاں دین اسلام سے مرتد ہو رہی ہیں۔ کب بیدار ہوں گے؟ جب ہمارے گھر میں حادثہ پیش آئے گا، جب ہمارے محلے میں بچی مرتد ہوگی، جب ہمارے محلے سے بچی کسی غیر مسلم کے ساتھ بھاگ جائے گی، جب ہمارا کلیجہ جو ہے لرزے گا۔ حاضرین محترم، بیدار ہونے کی ضرورت ہے، بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کے سامنے کچھ واقعات بیان فرمایا ہوں کہ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کتنی ہماری امت مسلمہ کے بچیوں میں سے غیرت نکل چکی ہے، کتنا ان کی حیا پر حملہ کیا گیا ہے۔ وہ بچیاں، وہ مائیں، وہ عورتیں جو سمیہ رضی اللہ عنہا کی سیرت پڑھنے والی تھی، جن کے پاس سمیہ رضی اللہ عنہا اسلام کی سب سے پہلی شہید خاتون ہوئی، ابو جہل نے ان کو مارا، تکلیف دی، پھر بھی وہ اسلام سے مرتد نہیں ہوئی، ان کو پورا قوم پورا قبیلہ ٹوکتا رہا، مارتا رہا، ستاتا رہا، یہاں تک کہ ان کو دونوں طرف سے چیر دیا گیا، کاٹ دیا گیا، پھر بھی سمیہ رضی اللہ عنہا اسلام سے مرتد نہیں ہوئی۔ یہاں پر ان کی ذات پر ذرا برابر بھی آنچ نہیں آئی کہ انہوں نے کچھ دنیا کی خاطر، کسی کی محبت کی خاطر، کسی سے جال میں آ کر یہ جو ہے اسلام سے مرتد ہو رہی ہیں۔ کتنا زبردست انداز میں محترم حاضرین کرام آپ ذرا اس مسئلے پر غور کریے کہ ارتداد کا فتنہ ہمارے مسلم معاشرے میں کتنا تیزی سے پھیل رہا ہے۔ میں یہاں پر یورپ کی، امریکہ کی، ساؤتھ افریقہ کی، آسٹریلیا کی رپورٹیں نہیں پیش کر رہا ہوں، میں ہندوستان کی رپورٹیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ فتنہ پھیلا ہے، آگ لگی ہے، معاشرے میں ہر طرف آگ پھیلی ہوئی ہے۔ یاد رکھیے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بڑا مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، میں نمازوں کا پابند ہوں، میری بچیاں بڑی پابند ہیں، تو یاد رکھیے یہ تلبیس ابلیس ہے، ابلیس کا لباس ہے۔ مجھے بھی ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، آپ کو بھی ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ محترم حاضرین کرام، جب آگ لگتی ہے، آگ پھیلتی ہے معاشرے میں، جب ایسے فتنے جنم لیتے ہیں تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ مسلمان کا گھر ہے، یہ جو ہے مومن کا گھر ہے، یہ شخص بڑا عابد ہے، یہ شخص بڑا زاہد ہے۔ اچھے اچھے گھر اس فتنے میں ملوث ہو چکے ہیں اور بچیاں ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں۔
ابھی میں 11:30 بجے ایک خبر دیکھ رہا تھا کہ پڑوسی ملک کی ایک بچی ہندوستان کے غیر مسلم بچے سے گیم کھیلتے کھیلتے اس کو محبت ہو گئی۔ کیا کھیلتے کھیلتے؟ گیم کھیلتے کھیلتے اس سے محبت ہو گئی۔ اب ظاہر سی بات ہے، بارڈر دونوں طرف سے بند ہیں، ملنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو اس شخص نے بچی کو یہ مشورہ دیا کہ تم نیپال بارڈر میں آ جاؤ۔ آپ جا کر دیکھیے، آپ مجھ سے زیادہ جاننے والے لوگ ہیں، اور حقیقت کو سامنے رکھنا، جب خبریں چھپ کر سوشل میڈیا پر آتی ہیں تو یہاں سے بیان کرنے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، بس اس وجہ سے بیان کیا جاتا ہے تاکہ میری اور آپ کی آنکھیں کھل جائیں۔ تو اس شخص نے اس کو جو ہے بارڈر پار کر کے نیپال آنے کو کہا، دونوں نے نیپال میں ملاقات کی، وہاں پر ان کی شادی ہوئی، نیپال سے وہ بنگلور پہنچے، بنگلور میں وہ رہنے لگے۔ 1 سال بعد پڑوسیوں نے دیکھا کہ وہ بچی نماز پڑھ رہی ہے اور معاملہ کچھ گڑبڑ نظر آ رہا ہے، تو پولیس تھانے میں جب شکایت کی گئی تو پھر معلوم ہوا کہ یہ بچی پڑوسی ملک سے آئی ہوئی ہے۔ تحقیق کرنے کے بعد پھر اس کو دوبارہ بھیجا گیا، یہاں تک کہ یہ شکایتیں ملک سے اور جو ہے بارڈر تک پار کرتے ہوئے ہمارے سامنے نظر آ رہی ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ ہمیں اس معاملے میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جو بچیاں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا اور حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا، جو فرعون وقت کے گھر میں رہتے ہوئے ان کے پاس تمام کی تمام نعمتیں تھیں، ان کے نیچے سے نہریں جاتی تھی، ہر طرح کی سہولت تھی، انہوں نے کیا کہا اللہ سے؟ اللہ نے ان کی مثال دی۔ میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، اپنی ماؤں سے کہنا چاہتا ہوں، اپنی اوپر بیٹھی ہوئی پردہ نشین بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، پڑھو آسیہ رضی اللہ عنہا کی وہ سیرت کو۔ اللہ نے قرآن میں سورۃ التحریم آیت نمبر 11 میں ان کی مثال دی۔ ضرب اللہ مثلا رجلین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا، جب انہوں نے آسیہ رضی اللہ عنہ نے اللہ سے کہا، فرعون کے گھر میں رہتی ہیں، فرعون کے ماتحت رہتی ہیں، ہر طرح سے سہولیات ان کے پاس میسر ہیں، لیکن دل میں ایمان تھا، اس وجہ سے وہ کفر والا مزاج ان کو پسند نہیں آیا، اللہ سے انہوں نے دعا کی۔ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، انہوں نے کہا کہ اے اللہ تو اپنے پاس جو جنت میں گھر ہے وہ گھر مجھے جنت میں میسر فرما۔ رب نجنی من فرعون وعملہ، اے اللہ فرعون کے عمل سے میری نجات فرما، وعملہ من القوم الظالمین، اور اس ظالم قوم سے میری نجات فرما۔ یعنی آسیہ رضی اللہ عنہا وہ فرعون کے پاس رہتے ہوئے تمام کی تمام سہولیتیں ان کے پاس میسر ہیں، پھر بھی وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اپنے ایمان کی حفاظت کی دعا کر رہی ہیں اور اللہ سے جنت کا سوال کر رہی ہیں۔ حاضرین محترم، اس کے کچھ اہم اسباب ہیں، بحیثیت مسلمان ان اسباب کی طرف ہمیں غور کرنا بے حد ضروری ہے۔ سب سے اہم سبب، سب سے بنیادی سبب محترم حاضرین، جو بچیاں اور بچے کثرت سے ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں، سب سے بنیادی سبب میری اور آپ کی، ہمارے بچوں، ہمارے نوجوانوں، ہمارے بچیوں کے حق میں تربیت کی کمی ہے۔ ہم نے اسلامی مزاج نہیں دیا، ہم نے اسلامی ماحول نہیں دیا، ہم نے ان کو اپنے ماحول میں آزاد چھوڑ دیا، کہا کہ جاؤ تم اپنے حساب سے جس طرح چاہو زندگی گزار لو۔ کبھی ان کو نماز کی طرف دعوت نہیں دی، کبھی ان کو ہماری امہات المؤمنین کی، صحابہ کرام کی، انبیاء کرام کی سیرت کو پڑھنے کی دعوت نہیں دی۔ ہم نے نہیں کہا کہ تم اسلام کی پابند ہو، جب تک مرنا اسلام پر مرنا۔ کبھی آپ نے اپنی بیٹیوں کو، اپنے نوجوان بچوں کو بٹھا کر اس طرح کی تربیت کی؟ کہا کہ بچے فتنوں کا دور ہے، بچے اسلام سے مرتد ہو رہے ہیں، تم بازار میں چلنے پھرنے والے ہو، اے بچی تو کالج میں پڑھنے والی ہے، تجھ پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اب جب ایسے فتنے پھیل رہے ہوں، ایسے موقع پر ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ تم اسلام کو پکڑے رہو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اس وقت تک تم مسلمان رہنا جب تک تمہاری موت نہ آ جائے، تمہاری موت آئے تو تم مسلمان رہنا۔ کیا ہم نے بچیوں کو یہ تربیت کی؟ ہم نے بالکل بچیوں کو آزاد چھوڑ دیا، آزادانہ ماحول فراہم کر دیا، یہاں تک کہ ارتداد کے فتنے میں سب سے بنیادی سبب دوسرا، محترم حاضرین کرام، پہلی تو تربیت کی کمی ہے، دوسرا جو بنیادی سبب، معاف کریے اللہ کے لیے، مجھے معاف کریے، یہ سبب تمام کے تمام علماء کرام جنہوں نے بھی ارتداد پر گفتگو کی ہے انہوں نے بیان فرمایا ہے۔ ارتداد کا جو دوسرا سب سے بنیادی سبب بیان کیا گیا ہے وہ سبب ہے مخلوط نظام تعلیم، کو ایجوکیشن سسٹم۔ اس سسٹم کی وجہ سے تقریباً ملک میں 8 لاکھ سے زیادہ بچیاں ارتداد کا شکار ہو گئی ہیں اور مرتد ہو چکی ہیں۔ اب وہ غیروں کی بہویں بنی ہوئی ہیں، دوسروں کے گھروں کی خدمتیں کر رہی ہیں، یہاں تک کہ نقصان ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے کہ ہماری بچیاں جب جاتی ہیں وہاں پر کچھ دن رہتی ہیں، ان سے مکمل لطف اندوز ہویا جاتا ہے،
مقصد جب پورا ہو جاتا ہے یاد رکھیے اٹھا کر پھینک دیا جاتا ہے، ان کو ان کے گھروں سے ان کی دہلیز سے نکالا جاتا ہے، اور وہ بچیاں جب نہ ماں باپ کے گھر کی ہوئی، نہ گھر کی ہوئی، نہ گھاٹ کی ہوئی، پھر ایسے ہی ہمارا مسلم معاشرہ دن بدن بگڑتے جا رہا ہے۔ اس کی دوسری جو بنیادی سبب ہے، ہم نے مخلوط نظام تعلیم کو بڑا آسان سمجھا ہے، بڑا معمولی سمجھا ہے۔ انگریزوں نے اس نظام تعلیم کو پروان چڑھایا، آگے بڑھایا، اور وہاں پر پورا یورپ تباہ و برباد ہے۔ ہر شخص 99% افراد وہاں پر زنا کا شکار ہیں۔ کوئی بچہ وہاں پر زنا سے خالی نظر نہیں آئے گا، کوئی بچی کی وہاں پر عزت محفوظ نہیں ہے۔ ہر شخص وہاں پر جو ہے زنا میں ملوث ہے، صرف اور صرف مخلوط نظام تعلیم کی وجہ سے۔ یہاں تک کہ وہاں پر ماحول ایسا ہو چکا ہے کہ جو شخص زنا نہیں کرے گا اس کو معیوب سمجھا جائے گا۔ کیا اب تک تم نے کسی کے ساتھ جو لطف اندوز نہیں ہوئے ہیں؟ کیا اب تک تم نے کسی کے ساتھ زنا نہیں کیا ہے؟ یہی ماحول ہمارے مسلم معاشرے میں ایک دوسرے طریقے سے لایا گیا ہے، اور بچیوں کو ایک تیر زبردست انداز میں 2 نشان لگائے گئے ہیں کہ ایک تو ان کے ساتھ لطف اندوز ہویا جائے گا، دوسرا طریقہ یہ اپنے اسلام سے نکل جائیں گی۔ حاضرین محترم، مخلوط نظام تعلیم ہے، اس پر غور و فکر کریے۔ ایک بچی BBC میں اپنی رپورٹ بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ میں جب کالج جاتی تھی مجھے کسی غیر مسلم بچے سے محبت ہو گئی، میں نے اس سے شادی کر لی، 4-5 دن نہیں گزرے کہ اس کے دوست احباب آنے لگے، میرے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے لگے۔ آپ جا کر یہ تمام کی تمام رپورٹیں دیکھیے، تھوڑا دراسہ کریے، پڑھیے، پھر اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے بیست مسلمان بیدار ہوں گے، کرنا کیا ہے، تربیت کیسی کرنی ہے، معاشرے میں زندہ کیسے رہنا ہے، پھر آپ کو اور مجھے معلوم ہوگا۔ اس بچی نے کہا کہ پھر 4 سے 5 افراد آتے، ہمیشہ چھیڑ چھاڑ کرتے، چلے جاتے، اس طرح سے ان کو کھلونا بنا لیا گیا ہے۔ ایک دوسری وجہ یہ ہمارے اسکول کالج جہاں پر مخلوط نظام تعلیم ہے، کو ایجوکیشن سسٹم ہے، اس سے ہمیں ہماری بچیوں کو بچانے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے تھوڑا کم پڑھے لکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بچی تھوڑی جاہل رہے، تھوڑا کم پڑھی لکھی رہے، ڈگری کم رہے، لیکن فتنوں کی جگہ میں ڈال کر اپنے گھروں میں زلزلے مت لائیے، اپنے گھروں میں فتنوں کا شکار مت ہوئیے۔ بچوں کے کچھ ڈگریوں کے عوض، کچھ پیسوں کے عوض بچوں کے ایمان کو مت بیچیے۔ محترم حاضرین کرام، ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ بچی مر جائے گی، ایمان کی حالت میں مرے گی تو آپ کو قیامت کے دن ثواب ملے گا، یہ بچی آپ کے لیے جنت میں داخلے کا سبب بنے گی۔ اس بچی کو دنیا کی خاطر، کچھ مال و دولت اور ڈگریوں کی خاطر آپ لے جا کر غیر مسلموں کے اداروں میں پڑھائیں گے، مخلوط نظام تعلیم میں ان کو تعلیم دیں گے، اور اگر یہ اپنا ایمان بیچ دیں آپ اس کے سب سے بڑے ذمہ دار شمار کیے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن کہیں آپ سے سوال نہ پوچھ لے۔ تیسرا سب سے بڑا اہم سبب محترم حاضرین، ہم نے ہمارے بچوں کو اور ہماری بچیوں کو آزادانہ موبائل فراہم کر دیا ہے۔ سوشل میڈیا ہمارے نوجوان بچے بڑے آزادانہ طور پر استعمال کرتے ہیں، کیا فیس بک، کیا انسٹاگرام، اور کیا پتہ نہیں کتنے کتنے ایپس نہیں نظر آتے ہیں جن کے ہم نام معلوم نہیں ہوتے ہیں، یہ بالکل پوری مکمل پابندی کے ساتھ صبح و شام استعمال کرتے ہیں۔ اپنی فوٹوز ڈالنا، کسی کے فوٹوز کو دیکھنا، اس سے مستفید ہونا، ان کو لائک کرنا اور ان سے چیٹنگ کرنا، بات چیت کرنا، یہ مسلم نوجوانوں اور بچیوں میں یہ مزاج اور یہ کلچر عام ہو چکا ہے۔ یاد رکھیے، ذرا میں آپ کو بیدار کر رہا ہوں، پاسورڈ اور پیٹرن لاک کیوں رکھا جاتا ہے؟ کہیں نہ کہیں وہاں پر شیطان چھپا ہوا ہے۔ آپ ذرا آج جمعہ کے بعد جا کر اپنے بچوں سے فون لے کر دیکھیے، پوچھئے وہ کن لوگوں کو لائک کرتے ہیں، انسٹاگرام میں وہ کن کن آئیڈیوں کو فالو کرتے ہیں، ان کے فالوور کون کون ہیں اور یہ کن کن کی اتباع کرتے ہیں۔ کیا آپ کو یہ بات پسند ہے کہ ایک ناچنے گانے والا مرد اس کی آپ کی بچی اتباع کرے؟ کیا آپ کو یہ پسند ہے کہ آپ کا نوجوان بچہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے، مسجد سے باہر نکلنے کے بعد ایک ناچنے گانے والے عورت کی وہ اس کی اتباع کرے، وہ اس کو فالو کرے، وہ اس کی فوٹوؤں کو دیکھتے رہیں؟ کیا یہ آپ کو بات پسند ہے؟ اگر پسند نہیں ہے تو جائیے اپنے بچوں کے علی الفور جو سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیے سوشل میڈیا اگر استعمال نہیں کریں گے امت مسلمہ زوال کی شکار ہو جائے گی، بہت پیچھے ہو جائے گی، تمام کے تمام جہنم میں چلے جائیں گے۔ کہیں ایسا اصول لکھا ہوا ہے؟ بتائیے کہیں ایسا اصول لکھا ہوا ہے کہ اگر ہم انسٹاگرام استعمال نہیں کریں گے، اگر ہماری بچیاں فیس بک استعمال نہیں کریں گی، ہماری بچیاں اسنیپ چیٹ استعمال نہیں کریں گی تو یہ بہت بڑے تنزلی کا شکار ہو جائیں گے اور ہم بہت بیکورڈ ہو جائیں گے؟ پھر ضرورت کیا ہے؟ جہاں پر فتنہ ہے، جہاں پر زنا ہے، جہاں پر مردوں کا ننگا پن ہے، جہاں پر عورتوں کا ننگا پن ہے، وہاں پر اپنے بچیوں کو اور اپنے بچوں کو قدم رکھنے کی ضرورت کیوں دیتے ہیں؟ جب بچیاں قدم رکھتے ہیں، جب بچے قدم رکھتے ہیں تو یاد رکھیے یہ سوشل میڈیا کا آزادانہ مزاج ہے کہ
کہ وہاں پر ان کو کوئی بھی بات چیت کر سکتا ہے۔ بچیاں اپنے آپ میں باتیں کرتے رہیں گی، دل میں ان کی یہ باتیں اور چیٹنگ چلتے رہے گی، یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا کہ ایسی جگہ پر ملاقات ہو جائے گی، بچیاں اتنی باغی ہو جائیں گی، پھر وہ جو ہے اسلام سے نکل جائیں گی۔ ابھی جو قریب کا واقعہ ہم نے اور آپ نے دیکھا، ایک باپ کورٹ میں بچی کے سامنے پیر پڑ رہا تھا، کیا وجہ تھی؟ سوشل میڈیا تھا۔ باپ نے بچی کی تعلیم کے لیے، بچی کی تربیت کے لیے، بچی زندگی میں آگے بڑھے، اپنے ماں باپ سے، اپنے خاندان والوں سے کچھ بات چیت کر سکے، اس کے لیے فون لا کر دیا۔ باپ نے خرچ کیا، خون پسینے کی محنت کی کمائی سے بچی کو فون لا کر دیا، ریچارج کرتا رہا۔ 3 سال تک بچی نے باپ کو دھوکہ دیا، چھپ چھپے انداز میں بات چیت کرتی رہی، یہاں تک کہ غیر مسلم کا کانٹیکٹ اس کے پاس آیا، باتیں ہوتی رہی۔ جب معاشرے میں آزادانہ مزاج آ جاتا ہے، انسان سوشل میڈیا پر قدم رکھتا ہے، تو وہ کس دہلی پر چلا جاتا ہے، کس جگہ پر اس کی پہنچ ہو سکتی ہے، مجھے اور آپ کو اس کا ہرگز اندازہ نہیں ہو سکتا۔ وہ باپ نے بچی کو ریچارج کرایا، 3 سال تک وہ غیر مسلم لڑکے سے باتیں کرتی رہی، یہاں تک کہ ایک جگہ پر جمع ہو گئے، کورٹ میرج کر لیے اور وہاں پر رجسٹریشن کے لیے آ گئے، اور باپ کو اب آنکھیں کھلی اور وہ بچی کے سامنے آ کر ہاتھ پیر پڑ رہا ہے۔ حاضرین محترم، یہ سوشل میڈیا کا آزادانہ مزاج ہے، مجھے اور آپ کو اپنے بچوں سے بچانے کی ضرورت ہے۔ محترم حاضرین، ایک چوتھی سب سے اہم وجہ ہے شادیوں کو تاخیر سے کرنا اور جہیز کی ڈیمانڈ کرنا۔ شادیوں کو ہماری بچیوں میں تاخیر کرنا، شادیوں کے لیے بچیوں کی عمریں بڑھ جانا، ماں باپ شادیوں کے سلسلے میں بیدار نہ ہو تو پھر بچیاں اپنا دوسرا عاشق ڈھونڈنے لگیں گی۔ اب وہ عشق کی جب پناہ جب بچوں کے اندر آ جاتی ہے، عشق کی چاہت اور محبت جب آ جاتی ہے، پھر مذہب نہیں دیکھا جاتا، پھر صورت اور چہرہ نہیں دیکھا جاتا، ایمان والا ہے یا غیر مسلم ہے، یہ سب تمام چیزیں نہیں دیکھی جاتی، بس کوئی مجھ سے محبت کرنے والا مل جائے، کیونکہ عمر نکلتی چلی جا رہی ہے، بس یہی تقاضا ہوتا ہے، پھر بچیاں جو ہے بڑے آسانی سے نکل جاتی ہیں۔ شادی کے معاملے میں اگر آپ کے بچے ہیں تو بڑی آسانی کے ساتھ جلد از جلد شادی کرائیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور بضرور آپ کے بچوں کے اور بچیوں کی عمر میں زندگی میں برکت دے گا۔ یہی سب سے بہترین خیر کا راستہ ہے۔ کسی باپ نے اپنے بچی کو دیکھا، اور کچھ افراد نوجوانوں نے ایک بچی کو دیکھا کہ غیر مسلم بچی سے بات چیت کر رہی ہے، غیر مسلم نوجوان ایک مسلمان بچی سے بات چیت کر رہا ہے، تو بچوں نے جا کر پوچھا کہ کیوں اس طرح سے کر رہی ہو؟ کہا کہ جاؤ میرے باپ سے شکایت کرو، مجھے جو ہے یہ چیز پسند نہیں آ رہی ہے۔ بچوں نے کہا جا کر باپ سے کہ آپ کی بچی غیر مسلم بچے سے بات چیت کر رہی ہے، ہنسی مذاق کر رہی ہے، میں نے دیکھا کہ وہاں پر کھیل کود کر رہی تھی۔ باپ نے کہا کہ کیا کروں؟ 18 سال بچی کو جوان کیا، بڑا کیا، اور جب شادی کی عمر آئی تو مانگنے والے آئے، شادی کرنے والے آئے، بڑا منہ کھول کر بیٹھ گئے، جہیز کی بڑی ڈیمانڈ کرنے لگے، لاکھوں کی کروڑوں کی تعداد میں وہ جو ہے ڈیمانڈ کرنے لگے۔ اب میرے پاس اتنی طاقت اور استطاعت نہیں ہے، میں نے اپنی بچی کو آزاد کر دیا ہے۔ تو یہ جہیز کی لعنت ہے، یہ شادیوں کی لعنت ہے کہ ہم نے شادی جیسے ایک زبردست ایک برکت والی چیز کو ہم نے اس کو مسلمانوں کے لیے عذاب بنا دیا ہے۔ ایک 5واں جو سب سے خطرناک فتنہ ہمارے مسلم معاشرے میں جنم لے رہا ہے، وہ گھر میں بڑی ٹی وی لگا کر، سیریلیں لگا کر، اس میں پروگرام دیکھ کر، فلمیں دیکھ کر، سیریز دیکھ کر ہماری مسلم بچیوں کے ذہن میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے، ان کے ذہن میں یہ فکرہ ڈالا جا رہا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ تعلق رکھنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ بات چیت کرنا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ زمانہ ترقی کر رہا ہے، زمانہ بڑا آگے بڑھ چکا ہے، تم ابھی پیچھے ہو، تم ابھی سستی میں ہو، تم ابھی غفلتی میں ہو، تم ابھی وہی مذہبی زندگی گزار رہے ہو، ابھی بیکورڈ میں ہو۔ دیکھیے زمانہ کتنا ترقی کر رہا ہے، باپ گھر میں ٹی وی لگاتا ہے، بچے یہ تمام جب مناظر دیکھتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ فکر آ جاتی ہے ہلکا معاملہ ہے، اگر کوئی غیر مسلم مل جائے یا کوئی ڈیلیوری بوائے آ جائے یا کوئی ان سے چیٹنگ پہ بات کر لے تو وہ ہلکا سمجھتی ہیں، ہنسی مذاق میں لے لیتی ہیں۔ اس کا علاج محترم حاضرین کرام یہ ہے کہ ہم بچیوں کو کتاب و سنت کی تعلیم سے جوڑیں، قرآن و سنت سے جوڑیں، جہاں پر اجتماعات ہوتے ہوں، جہاں پر پروگرام ہوتے ہوں، ضرور بضرور ان کو لانے کی کوشش کریں، ان کی تربیت کے سلسلے میں جتنا ہو سکے آپ بحیثیت باپ کوشش کریں، یہی آپ کی ذمہ داری ہے۔ دوسری، ان کی سوشل میڈیا کی مکمل نگرانی کریں۔ یہ بات یاد رکھیے محترم حاضرین، نگرانی کرنا بے حد ضروری ہے۔ کسی بہت بڑے بزرگ نے کہا تھا کہ بچوں اور بچیوں کو کھلانا ہے سونے کا نوالا۔ کیا کرنا ہے؟ کھلانا ہے سونے کا نوالا، بہترین کھلائیے، بہترین اڑائیے، بہترین پہنائیے، لیکن جب ان کی نگرانی کرنا ہے تو چیتے کی جو نگرانی کی جاتی ہے، چیتا جس انداز میں اپنے شکار کی نگرانی کرتا ہے اس طرح سے نگرانی کرنا ہے۔ شک مت کریے، بچیوں پر الزامات مت لگائیے کہ تو فلاں کر رہی ہے، تو فلاں کر رہی ہے، نگرانی کڑی رکھیے۔ آپ باپ ہیں، جب تک بچی ایمان پر باقی رہے گی آپ کے ایمان کی سلامتی ہے، آپ کی عزت کی سلامتی ہے۔ جب بچے اور بچے بگڑ جائیں گے
تو پھر میں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے، اور قانون بھی اس کی مکمل اجازت دیتا ہے۔ محترم حاضرین، تیسری جو سب سے بہترین علاج ہے وہ یہ ہے کہ باہر بغیر محرم کے کسی کے ساتھ بھیجنا، یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ جب کبھی بچی کالج جاتی ہے تو آپ ضرور بضرور اس کو چھوڑ کر آئیں، یا جو محرم ہوتا ہے اس کے ساتھ بچی کو باہر بھیجا کریں۔ آزادانہ بھیجنا یہ فتنے کے ماحول میں کسی بھی اعتبار سے درست نہیں ہو سکتا۔ چوتھا جو سب سے اہم علاج ہے وہ یہ ہے، اختلاط سے بچایا کریے، اختلاط سے بچایا کریے۔ بچیوں کو غیر مسلم مردوں سے ملانا، یا جو ہے ڈیلیوری بوائے آئے تو ان کے لیے بھیج دینا، یا جو ہے کس طرح کی بھی اختلاط کی بات ہو سکتی ہے کالجوں میں جہاں پر اس طرح کا ماحول ہو سکتا ہے، ضرور بضرور جو کو ایجوکیشن سسٹم ہوتا ہے اس سے بچانے کی کوشش کریے۔ ہمارے بچیوں کی، آپ کے بچیوں کی ایمان کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ آج کے دور میں والدین کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے، وہ باپ کامیاب ہے، وہ ماں کامیاب ہے جس کے بچے تربیت پا کر، اچھی زندگی گزار کر، اچھی شادی شدہ زندگی گزار کر نیک اور صالح بن جائیں۔ سمجھ جائیے کہ وہ باپ بڑا کامیاب ہے۔ کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ نے 3-4 فلور کی بڑی بلڈنگ بنا لی، آپ نے بڑا جو ہے زمینیں خرید لی، آپ دنیا کی بڑی بڑی چیزیں حاصل کر چکے ہیں۔ یہ کامیابی نہیں ہے اگر آپ کے بچے اسلام کے پابند نہیں ہیں اور آپ کے بچے تربیت یافتہ نہیں ہیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یاد رکھیے۔ اگر آپ اس ذمہ داری میں کمزور نظر آتے ہیں، اگر آپ اس ذمہ داری میں کمزور نظر آتے ہیں، یاد رکھیے اللہ کے پاس اس ذمہ داری متعلق آپ کو سوال پوچھا جائے گا۔ آپ پر اس ذمہ داری میں کمی کرنے کی وجہ سے جہنم کو حرام کر دیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، جو لوگ تمہارے ماتحت ہیں ان کی تم پر ذمہ داری بنتی ہے۔ اب ذمہ داری کیا ہے؟ والرجل راع فی اہلہ وہو مسئول عن رعیتہ، آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، عورت اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، عورت اپنے گھر کی ذمہ دار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں یہ ارشاد فرمایا، ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ، جو کوئی شخص اپنی رعایت میں، اپنے ماتحت میں جو افراد ہیں، جو بچے ہیں، جو بچیاں ہیں، ان کی ذمہ داری میں کوتاہی کرتا ہے، اپنی زندگی میں لگ جاتا ہے، تربیت نہیں کرتا ہے، سوچتا نہیں ہے، اور وہ ذمہ داری سے نکل جاتے ہیں، بچیاں مرتد ہو جاتی ہیں یا غیر تربیت یافتہ ہو جاتی ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ، اور اس دن وہ مر جاتا ہے، وہ اپنی ذمہ داری مکمل نہیں کرتا ہے، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ پر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ حاضرین محترم، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو تربیت کریں، ان کو امہات المؤمنین کی سیرت بتائیں، صحابہ کرام کی، انبیاء کرام کی سیرت کو بتائیں۔ اور میں نوجوان بچوں اور بچیوں سے یہ کہتا ہوں کہ آپ نے قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، جو لوگ مشرک ہیں، مومن مرد مشرک عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ بات یاد رکھ لیجئے، ایک مومن مرد ہے، وہ ایک مومن مرد ہے، مشرک عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، مشرک بچی سے نکاح نہیں کر سکتا، حتیٰ یؤمن، یہاں تک کہ وہ ایمان لے کر نہ آ جائے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، ایک بالکل کمزور کالی کلوٹی باندھی تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم ایک مشرکہ اور ایک بڑی خوبصورت اور ایک بڑی مالدار عورت سے، مشرکہ عورت سے شادی کر لو، اس سے بہتر ہے کہ تم ایک لونڈی سے شادی کر لو۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے، خواتین سے، بچیوں سے خطاب کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم مشرک مردوں سے شادی کرو، جن کے دلوں میں شرک ہوتا ہے، ان کے ساتھ شادی کرنا کسی بھی اعتبار سے درست نہیں ہو سکتا۔ تم ایک کالے کلوٹے ایک غلام سے شادی کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ایک امیر، مالدار، خوبصورت شخص ہے، بڑا جو ہے اچھا ہے، گفتگو اچھی کرتا ہے، لیکن اس کے مزاج میں شرک ہے اور وہ جو ہے مشرک ہے، تو پھر اس سے شادی کرنا اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے کسی بھی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اسلام کی طرف بلاتا ہے۔ محترم حاضرین، فتنوں سے بچنے کے لیے کچھ دعائیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں دعائیں سکھائی ہیں، یہ دعائیں مجھے بھی اہتمام کرنا چاہیے، آپ بھی اہتمام کریں، بچیوں کو اور بچوں کو یہ دعائیں سکھائیں
کہ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ القبر ومن فتنۃ الدجال ومن فتنۃ المحیا والممات ومن حر جہنم اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن۔ یہ دعائیں ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام کر کے جو فتنے ہمارے معاشرے میں جنم لیتے ہیں، کسی بھی قسم کا فتنہ ہو، کتنے بڑے فتنے کیوں نہ ہو، کتنے چھوٹے فتنے کیوں نہ ہو، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعائیں کر کے ہم فتنوں سے نجات پا سکتے ہیں۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم فرماتا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو بھی بچیاں ارتداد کے فتنے پر ملوث ہو چکی ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان تمام کی حفاظت فرمائیں، ان کے ایمان کی حفاظت فرمائیں۔ جو بھی لوگ اس فتنے میں ملوث ہو چکے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو دوبارہ اسلام کی دولت سے نواز دیں، تاکہ وہ اسلام جیسی عظیم نعمت کو لے کر اللہ کے دربار میں حاضر ہو سکیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے، جو بھی لوگ پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں مبتلا ہیں، جن کی تجارتیں ٹھپ پڑی ہوئی ہیں، جن کی زندگیوں میں برکت نہیں ہے، ان تمام کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے۔ وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔